اے محبوب تیری سرداری ہوگی، میری خدائی ہوگی، میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے۔ محبوب گھبرانا نہیں، میں تجھے ایسا بناؤں گا، تو ہاں کرے گا میں حلال کر دوں گا، تو نہ کرے گا میں حرام کر دوں گا، تو گفتگو کرے گا میں حدیث بنا دوں گا، تو عمل کرے گا میں سنت بنا دوں گا، تو چہرے پہ زلفیں لے کر آئے گا میں اندھیرا کر دوں گا، تو زلفیں ہٹائے گا میں روشنی کر دوں گا، تیرے یاروں کو اصحاب رسول بنا دوں گا، تیری بیویوں کو امت کی مائیں بنا دوں گا، تیرے یاروں کو اصحاب رسول بنا دوں گا، تیرے بیٹوں کو آل رسول بنا دوں گا۔ محبوب تو غصے میں آئے گا میں جہنم بنا دوں گا، تو راضی ہوگا میں جنت بنا دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، زندگی اور موت کا مالک ہے، کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، سلاتا بھی ہے اور پھر جگاتا بھی ہے۔ پھر تمام حمد و ثنا تو اسی کے لائق ہیں جسے اللہ رب العزت کہتے ہیں۔ درود و سلام ان گنت لا تعداد، سلام عقیدت، سلام محبت اس عظیم ہستی کے لیے جس نے اپنی 63 سالہ زندگی میں ایک بھی جھوٹ تک نہیں بولا، کوئی تحقیق کرنے والا، کوئی تحریر لکھنے والا، کوئی نکتہ دان، کوئی مفسر، کوئی ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے کسی بھی حوالہ سے تحقیق کرے، ان کی 63 سالہ زندگی کو ایک ایسا عذر نقص نہیں کوئی بتا سکتا،
ایک ان کی زندگی کا کوئی جھوٹ نہیں بتا سکتا۔ اتنی عظیم ہستی جس کی سیرت میں کمال ہے، صورت میں جمال ہے، قریب سے دیکھو تو آمنہ کا لال ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم المقام، واجب الاحترام برادران اسلام، محترم سامعین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میں اللہ رب العزت کا، بے نیاز رب کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ اور میں اللہ کے گھر میں جمعۃ المبارک کی برکتوں، سعادتوں، رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے اللہ رب العزت کی توفیق سے اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہونے کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ آئیے مل کر دعا کیجئے، ہمارا بے نیاز رب ہمارا یہاں پر آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا، اپنے آگے سجدہ ریز ہونا قبول و منظور فرمائے، بلکہ ذریعہ نجات بنائے۔ آپ کے ہاں پہلی دفعہ حاضری ہو رہی ہے، میں دعا گو ہوں جناب محترم شیخ حافظ مسعود صاحب کے لیے اور آپ تمام احباب کے لیے، آپ کے ادارہ کے لیے، اللہ اسے قیامت تلک آباد اور شاد رکھے، ان کے معاونین کو، خدمت گزاروں کو اللہ تعالیٰ آباد اور شاد رکھے، ان کے کاروبار میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ میرے دوستو، آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر، اللہ کے پاک پیغمبر، آپ کے اور میرے نبی نبوت کے 40 سال قبل آپ نے مکہ میں زندگی بسر کی ہے۔ نبوت سے قبل طویل عرصہ آپ نے اپنا مکہ میں گزارا۔ اپنی زندگی کا بہت سارا حصہ، جس کی میعاد 40 سال بنتی ہے نبوت سے قبل، آپ نے اپنی زندگی مکہ میں بسر کی۔ اس میں آپ کا بچپن ہے، آپ کا لڑکا پن ہے، آپ کی جوانی ہے، آپ کی تجارت ہے، آپ کا بکریوں کا چرانا شامل ہے، آپ کی شادی ہے۔ نبوت سے 40 سال قبل ان تمام مراحل میں، معاملات زندگی میں، مکہ میں آپ کا کوئی اختلاف نہیں، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، بلکہ آپ کو جب آپ مکے کے چرستے بازار گلیوں سے گزرتے تو آپ کو دیکھ کر مکہ کے لوگ آپ کا نام نہیں لیتے تھے، آپ کو نام سے نہیں پکارا جاتا تھا، بلکہ دیکھ کر کے کہتے تھے کہ وہ صادق جا رہا ہے، وہ امین جا رہا ہے۔ گویا آپ کا صادق اور امین لقب پڑ گیا۔ آگے سنیے، مکہ کے لوگ اپنے معاملات میں، اپنے جھگڑوں میں، اپنے اختلافات میں اللہ کے نبی کو ثالث مانتے،
آپ کو منصف مانتے، آپ کو فیصل مانتے، کوئی معاملہ بنتا بلا جھجک ان پر اعتماد کرتے۔ گویا نبوت سے قبل، نبوت کے اعلان سے قبل مکہ کے لوگوں نے اللہ کے نبی کو ثالث مان کے، منصف مان کر، اپنا سربراہ، پنچایتی سربراہ مان کر اس بات پر مہر لگائی کہ مکہ کی دھرتی پر آپ سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں۔ ان 40 سالوں میں کوئی آپ سے کسی کا اختلاف نہیں، سبھی عزت و احترام کرتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم آیا نا کہ میرا پیغام پہنچاؤ، مختصر بات کروں گا، آپ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے۔ یہ وہی صفا جہاں پر آپ لوگوں میں سے اللہ آپ کو لے جائے مکہ اور مدینہ میں، جہاں پر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے، صفا سے سعی شروع ہوتی ہے۔ آپ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو گئے، مکے کے لوگ پہاڑ کے دامن میں ہیں، آپ پہاڑ کے اوپر ہیں۔ اب تمام مکے کے لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی نے بات کی ہے۔ اللہ کا پیغام پہنچانے سے قبل آپ نے فرمایا، اے لوگو، اے مکہ والو، میں نے آپ میں 40 سال اپنی زندگی بسر کی ہے۔ 40 سالہ زندگی میں میرا بچپن بھی ہے، میرا لڑکا پن بھی ہے، میری جوانی بھی ہے، میری تجارت بھی ہے، میرا بکریوں کو چرانا بھی ہے، معاملات زندگی بھی ہے۔ آج میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتلائیے، آپ میں سے بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں جو میرے بچپن کے ساتھی ہیں، اور بچپن کے دوستوں سے دوستوں کی کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہوتی۔ آپ میں سے وہ لوگ بھی بہت سارے شامل ہیں آپ میں جو میرے جوانی کے دوست ہیں، اور جوانی کے دوستوں سے دوستوں کی کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہوتی۔ آپ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے میرے ساتھ شام تجارت کے لیے سفر کیا ہے۔ آپ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے میرے ساتھ بکریاں چرائی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے اپنی زندگی کا ایک 40 سالہ عرصہ کا، آپ بتلائیے ذرا، یہاں پر میں ایک بات اور کرتا جاؤں، اللہ کے نبی نے ان لوگوں میں کھڑے ہو کر بات کی ہے جن میں اپنا بچپن، جوانی، مال، تجارت، کاروبار، رہن سہن جہاں پر تھا۔ یہ آسان بات ہے؟ کہا بتلائیے، کسی اور ملک میں جا کر نہیں کہا، کسی اور لوگوں سے نہیں کہا، جہاں پر 40 برس گزارے، کہا اے لوگو بولو، میری 40 سالہ زندگی کا آپ کے سامنے بخوبی آپ جانتے ہیں، میری اس 40 سالہ زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ تو نہیں ہے؟ اب یہ اللہ کے نبی نے مشرکین کے سامنے، مکہ والے لوگوں کے سامنے جہاں گزر بسر رہا، ان لوگوں میں کھلا چیلنج کیا ہے، بتلائیے، بولیے،
میری اس زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دھبا تو نہیں ہے؟ اللہ رے اللہ، صدائیں گونجنے لگی، آوازیں آنے لگی، انت صادق، انت امین، تو صادق ہے، تو سچا ہے، تیرے جیسا امین کوئی نہیں، تیرے جیسا دیانتدار کوئی نہیں۔ اب نا اس طرح سمجھیے، اللہ کے نبی نے کہا میں صفا پہاڑی کے اوپر ہوں، آپ نیچے ہیں، مجھے سچا مانتے ہو؟ جی ہاں سچا مانتا ہوں۔ کہا میں یہ بات کہوں کہ میرے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے، ایک فوج آ رہی ہے، سپاہی آ رہے ہیں، وہ تم پر حملہ کر دیں گے، کیا مانو گے؟ اب انہوں نے کہا ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں، ہماری کسی سے لڑائی نہیں، ہمارا کسی سے فساد نہیں، ہم سے کون ہم پر حملہ کرے گا، ہم سے لڑنے کون آ گیا؟ اب وہ جو عقل مند یا چودھری یا کوئی سمجھدار لوگ تھے نا، وہ بھاگ کر وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ جب دیکھا، کہا ادھر تو کوئی لشکری نہیں ہے، کوئی سپاہی نہیں ہے، کوئی فوج نہیں ہے۔ کہا آنکھوں سے دیکھ چکے ہو؟ کہا جی دیکھ چکے ہیں۔ کہا اب میں اگر کہوں کہ پیچھے فوج آ رہی ہے، وہ تم پر حملہ کرے گی، کیا مانو گے؟ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا جبرنا لکا مرارن، کہا مجھے کیسا پایا، مجھے اپنے بارے میں پوچھتے ہوئے، اپنی گواہیاں لیتے ہوئے، سند لیتے ہوئے، کہا کیا مانو گے؟ اب مکہ کے لوگوں نے پتہ کیا کہا؟ کہا اے اللہ کے نبی، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی 40 سالہ زندگی کا جو نچوڑ اور تجربہ ہے ہمارے پاس، آپ کا یہ کہنا کہ پیچھے فوج آ رہی ہے، وہ ہم پہ حملہ کرے گی، آپ کا یہ صادق ہونا، آپ کے منہ سے تمام 40 سالہ جو گفتگو یا زندگی معاملات ہیں، وہ اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ تو جو کہے وہ سچ ہے۔ اب جہاں تک اس بات تک، اب میں پنجابی میں کہوں گا، مجمع بج گیا، اللہ کے نبی نے تمہید باندھ لی، سب کے کان اللہ کے نبی کی طرف ہیں متوجہ۔ اب اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام پہنچایا، نبوت کا اعلان کیا، اللہ ایک ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب جب یہ بات کا اعلان کیا نا، ادھر سے آواز آ رہی ہے کذاب، ادھر سے آواز آ رہی ہے مجنون، ادھر سے آواز آ رہی ہے شاعر ہے، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے۔ ابھی چند لمحے پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ صادق، امین، اب کیا بنا؟ سکا چچا، جس نے آپ کی پیدائش پر لونڈی کو آزاد کیا، اس نے سب سے پہلے آپ پر پتھر برسائے، اس کا کیا نام ہے؟ ابو لہب۔ پتھر برسائے، ادھر سے صدائیں آ رہی ہیں، کوئی کذاب کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے۔
میرا نبی کو لہو لہان کیا، پریشان کیا، تضحیق کی، تمسخر اڑایا۔ ارے بھائیو ذرا سوچئے، اللہ کے نبی پر، اس شخص پر، اس عظیم ہستی پر کیا بیتی ہوگی جس نے 40 سال عزت کمائی ہو، لوگ صادق اور امین کہتے ہوں، محبت اور عقیدت کرتے ہوں، بچوں سے زیادہ شفقت کرتے ہوں، بزرگوں سے زیادہ محبت کرتے ہوں، باپ دادا سے زیادہ عزت کرتے ہوں، آج اس پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، اس کو جھوٹا نعوذ باللہ کہا جا رہا ہے، مجنون کہا جا رہا ہے۔ میرے نبی پر کیا بیتی ہوگی؟ آپ میرے دوستو سمجھیے بات کو، مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی صفات کے قائل تھے، زمین و آسمان کا مالک مانتے تھے، لیکن شرک کرتے تھے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے مقابلہ میں، اللہ کے برابر کسی انسان کو، مخلوق کو ان کے برابر کھڑے کرنا، ان کے برابر لانا، ان کی صفات میں شامل کرنا، اسے شرک کہتے ہیں۔ گویا سمجھنے کی بات یہ ہے، مشرک بنتا ہی تب ہے جب اللہ کو مانتا ہے۔ اللہ کو مانے گا تو اللہ کے برابر کسی کو کھڑا کرے گا نا۔ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن خالص عبادت نہیں کرتے تھے، مفاد پرست تھے، ابن الوقت تھے، ڈانگ ٹپاؤ پالیسی تھی۔ کیسے؟ اب اللہ کے نبی پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے تو عبداللہ نام کیوں رکھتے تھے؟ کعبہ کو کیا کہتے تھے؟ بیت اللہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورہ یونس ہے، 31 نمبر آیت ہے، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، ان سے پوچھئے، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم، روزی کون دیتا ہے؟ تو یہ کہیں گے مِنَ السَّمَاءِ والارض، آسمانوں سے بارش کون برساتا ہے؟ سورج کی تابش سے فصلوں کو کون پکاتا ہے؟ چاند کی ٹھنڈی چمک سے پھلوں کو کون چمکاتا ہے، کھانے کے قابل کرتا ہے؟ والارض، زمین سے جو اگتا ہے، زمیندار ہو، والارض، زمین سے کیسے اگاتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ، یقیناً یہ کہیں گے کہ اللہ۔ میرے دوستو، اس نبی کو جھوٹا، ابھی چند لمحے پہلے صادق، جو ہی اللہ کی توحید کا نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اپنے دشمن بن گئے، اپنے پرائے بن گئے، دوست دشمن بن گئے، اور اس ہستی کو جھوٹا کہا جا رہا ہے جس کے یاروں کو صدیق اکبر کہتے ہیں، جس کے یاروں کو اللہ قرآن میں اولئک ھم الصادقون کہتا ہے، اس کے یاروں کو بھی رب سچا کہتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے اپنے نبی سے، اب جب چچا نے پتھر مارے نا اور ساتھ بددعا بھی دی، ہم تو ادنا سے اللہ کے نبی کے غلام ہیں، اپنی زبان پر وہ الفاظ لا بھی نہیں سکتے،
انہوں نے بد دعا دی، پتھر بھی مارے۔ اللہ نے کہا محبوب تو نے اس پتھروں کا، ان باتوں کا جواب نہیں دینا، تیرا میرے سے معاہدہ ہے، عرش پر میں نے تیرا دفاع کرنا ہے، فرش پر تو نے میرا دفاع کرنا ہے۔ اللہ نے 2 قسمیں کھائی، نون والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم کی، مجھے قسم ہے جن سے وہ لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ جو تمہیں جھوٹا مجنون کہہ رہے ہیں، مجھے قسم ہے تو مجنون نہیں ہے، ہم نے آپ کو نبوت دی ہے، ہم نبوت اسے دیتے ہیں جو مجنون ہو، ہم قرآن پاک تیرے پہ ہم نے نازل کیا، ہم قرآن اس پر اتارا کرتے ہیں جو مجنون ہو، ہم نے تمہیں زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں سے اوپر وہاں معراج کروایا، وہاں تمہیں سیر کروائی جہاں جبرائیل کی سوچ بھی نہیں جا سکتی، یہ تمہیں مجنون کہہ رہے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ میرا نبی مجنون نہیں ہے، یہ میرے دوستو یہ آخر الزمان نبی سب سے اول ہے جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا، ایسی تصویر خود خدا نے کھینچ لی، خود خدا کو بنا کے سرور آ گیا۔ میرے دوستو یہ تو بدقسمت لوگ نصیب سو گئے، ان کو یہ نہیں پتا یہ تو وہ ہستی ہے جو انگلی اٹھائے گی، جو انگلی اٹھائے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، جو ابو ہریرہ کی ماں کے لیے دعا کرے وہ نیک بن جاتی ہے، جو حضرت عمر کے لیے دعا کر کے اللہ سے مانگتا ہے اللہ عمر اسلام کو دے دیتا ہے۔ یہ تو وہ نبی ہے جو جوانوں کا، مزدوروں کا، عورتوں کا، کسانوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا سہارا اور ان کے حقوق، ان کے لیے زندگی روشنی لے کر آیا۔ اللہ کے نبی عید پڑھ کر گھر کو جا رہے ہیں، راستے میں کیا دیکھتے ہیں؟ چند بچے کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، سیر و تفریح کر رہے ہیں، خوشیاں عید کی منا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا، آپ ان کے قریب ٹھہر گئے، جب ایک بچے پر آپ کی نظر پڑی، وہ سائڈ پر کھڑا ہے، اس نے وہ کپڑے بھی نہیں پہنے، تیار بھی نہیں ہوا، پریشانی میں مبتلا کھڑا ہے۔ اس نے، اللہ کے نبی نے اس بچے سے پوچھا، یہ بچے سارے کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، نہائے ہیں، کپڑے پہنے ہیں، بیٹا تو نہ کھیل رہا ہے نہ کود رہا ہے، نہ تو نے کپڑے پہنے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ کہا ہے اللہ کے نبی، اس بچے نے کہا ہوگا آج پہلی بار اس انداز میں کسی نے پوچھا ہے۔ وہ بچہ رونے لگ گیا، کہنے لگا اللہ کے نبی کیا بتلاؤں، یہ جو خوشیاں منا رہے ہیں ان کو خوشیاں دینے والے ان کے ماں باپ زندہ ہیں، ان کو کپڑے لے کر دینے والی ان کی ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، میں خوشیاں کیسے مناؤں؟ ہائے، اللہ کے نبی نے نبوت والے ہاتھوں سے اس بچے کو اٹھایا، کندھوں پر اٹھایا، اپنے گھر لے گئے، کہا عائشہ میں ایک یتیم بچہ لے کر آیا ہوں، آج کے بعد تو اس کی ماں ہے اور میں اس کا باپ ہوں۔ وہ تو یتیموں کا بھی خیر خواہ نبی، آپ بیٹھے ہیں، صحابہ میں موجود ہیں، ایک اونٹنی آتی ہے آپ کے سامنے، اپنا منہ زمین پر لگاتی ہے، صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی یہ اونٹنی کیا کہہ رہی ہے؟ کہا یہ اونٹنی اپنے مالک کی شکایت کر رہی ہے۔ کہا اس کے مالک کو بلاؤ، کہا یہ اونٹنی مالک اپنے کی شکایت کر رہی ہے کہ مجھے چارہ کم ڈالا جاتا ہے، میرے سے کام زیادہ لیا جاتا ہے۔ اس کے مالک کو بلایا گیا، کہا آج کے بعد تجھے اس کام کی اجازت نہیں ہے،
کہ تو اس سے کام زیادہ لے چارہ کم ڈالے، جتنا اس سے کام لے گا اتنا اسے چارہ ڈالے گا۔ وہ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا، یتیموں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا۔ یہ اس نبی کے بارے میں جھوٹ اور نعوذ باللہ مجنون کہہ رہے ہیں۔ میرے دوستو، آخری بات کروں، ان کے نصیب سوگے، ان کے مقدر سوگے، اور اللہ نے کہا محبوب میرے پیارے نبی گھبرانا نہیں ہے، میں تیرا ساتھ دوں گا، عرش پر تیرا میں ساتھ دوں گا، فرش پر بھی میں تیرا ساتھ دوں گا۔ اے اللہ کے نبی، ایسے نبی، فرمایا گھبرانا نہیں، میں تجھے ایسا بناؤں گا، ایسا چمکاؤں گا، اے محبوب میں تجھے ایسا بناؤں گا، اذان میں میرا ذکر ہوگا، ساتھ تیرا بھی ہوگا، تکبیر میں میرا ذکر ہوگا، ساتھ تیرا بھی ہوگا، نماز میں میرا ذکر ہوگا، ساتھ تیرا بھی ہوگا۔ اے محبوب تیری سرداری ہوگی، میری خدائی ہوگی، میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے۔ محبوب گھبرانا نہیں، میں تجھے ایسا بناؤں گا، تو ہاں کرے گا میں حلال کر دوں گا، تو نہ کرے گا میں حرام کر دوں گا، تو گفتگو کرے گا میں حدیث بنا دوں گا، تو عمل کرے گا میں سنت بنا دوں گا، تو چہرے پہ زلفیں لے کر آئے گا میں اندھیرا کر دوں گا، تو زلفیں ہٹائے گا میں روشنی کر دوں گا، تیرے یاروں کو اصحاب رسول بنا دوں گا، تیری بیویوں کو امت کی مائیں بنا دوں گا، تیرے یاروں کو اصحاب رسول بنا دوں گا، تیرے بیٹوں کو آل رسول بنا دوں گا۔ محبوب تو غصے میں آئے گا میں جہنم بنا دوں گا، تو راضی ہوگا میں جنت بنا دوں گا۔ قد کاٹھ بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی میرے سونے تے سجاوٹ، کسے ماں ہو جے یا سونا نہیں جمعیاں، جے میں اپنی مرضی مطابق بڑیاں، نفاست نظافت تے پھلاں دا سہرا، مصور انج اخیر کر سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ میرے اللہ کے نبی کیا بتانا چاہتے تھے، کیا پیغام لے کر آئے تھے، کیا مقصد لے کر آئے تھے؟ اللہ بیٹا دے تو اللہ دے، بیٹی دے اللہ دے، نہ دے، ہر حال میں جب بھی کسی نے پکارنا ہے، تنگی میں، پریشانی میں، مصیبت میں، جب بھی اللہ نے یہ حکم، اللہ کے نبی نے یہ تبلیغ کی ہے، یہ درس دیا ہے کہ جب بھی پکارنا ہے، پریشانی ہو، خوش ہو، اور حالات اچھے ہوں، حالات برے ہوں، ہر حالت میں اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا شرک ظلم عظیم ہے، شرک نہیں کرنا، ایک اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا ہے۔ پھر میرے بھائیوں دیکھنا اللہ کیسی اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے آپ کو اللہ اپنی برکتوں رحمتوں کی لپیٹ میں لیتا ہے۔ اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔